भारत की फिल्म इंडस्ट्री को देखिए, बॉलीवुड की फिल्मों जोली LLB, ओ माई गॉड, पिंक, दामिनी, रुस्तम, एक बंदा काफ़ी है या इस किस्म की और बहुत सारी फिल्मों को देख लीजिए। अपनी अदलिया को, अपने जजों को इतना महान दिखाते हैं कि इनसे बेहतर, इनसे अच्छा, इनसे शानदार है ही कोई नहीं। लेकिन इनका असल चेहरा क्या है वो मैं आज आपको दिखाता हूँ। आज का व्लॉग है समझौता एक्सप्रेस के हवाले से। 18 फरवरी 2007 जब हिंदू इंतहा पसंद समझौता एक्सप्रेस पर बमों से हमला करके उसे आग लगा देते हैं, उसके बाद क्या होता है, इनकी अदलिया का, इनके समाज का, इनकी ब्यूरोक्रेसी का, इनकी प्रोसिक्यूशन का, इनके हर शोबे का हाल क्या है, आइए मैं आपको इस व्लॉग में बताता हूँ। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने व्लॉग के साथ। और हमारे सामने भारत अपने समाज की जो तस्वीर पेश करता है बॉलीवुड के ज़रिए, वो तो सबके सामने वैसे ही अयां है। कितना शाइनिंग इंडिया दिखाया जाता है और यही कुछ किया जाता है अपनी अदलिया के हवाले से। और वहाँ पर जितनी फिल्में बनती हैं ज़्यादातर में, जैसे जोली LLB, ओ माई गॉड, पिंक, दामिनी, रुस्तम, एक बंदा काफ़ी है या इस तरह की और बहुत सारी फिल्में जिनमें ये दिखाते हैं कि इनके जज जो हैं वो तो बहुत ही महान हैं, बहुत अजीम हैं और ढूंढ कर ऐसे फैसले देते हैं चाहे रायामा कुछ भी कह रही हो। लेकिन हकाइक इससे कितने मुख्तलिफ हैं। आइए समझौता एक्सप्रेस की तरफ चलते हैं। ये फरवरी का ही महीना था, 2007, 18 तारीख थी, जब रात के 11:53 पर RSS के गुंडों ने समझौता एक्सप्रेस पर हमला कर दिया। जी हाँ, वही समझौता एक्सप्रेस जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलती है, और उस ट्रेन को बाद में रोक दिया गया। ये समझौता एक्सप्रेस क्यों चलती थी? ताकि लोगों को सहूलत दे सके, ताकि पाकिस्तान और इंडिया के लोग एक दूसरे की तरफ आ जा सके। उस पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने हमला करके 43 पाकिस्तानियों समेत 68 अफराद को जला के मार दिया। इंडिया की मीडिया की बदतमीजी, बेहयाई और बेशर्मी तो ये थी कि शुरू में इस वाक़े को उन्होंने मुसलमान तंजीमों पर डाल दिया, लेकिन असल हकाइक उस वक़्त सामने आए जब RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारकुन कमल चौहान की गिरफ्तारी हुई और पता चला कि ये सब कारनामा तो इंतहा पसंद हिंदुओं का है। इसके बाद भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल प्रोहत को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने बाकायदा तौर पर यह बताया कि वो भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं को पाक भारत कशीदगी बढ़ाने के लिए दहशत गर्दी की बाकायदा तरबियत देता रहा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये मामला कहाँ पर पहुंचा और आज 19 बरस के बाद भारत की अदालतें क्या कह रही हैं, इससे पहले क्या फैसले कर रही हैं। पाकिस्तान तो हर प्लेटफॉर्म पर यह आवाज़ बुलंद करता रहा कि जो 68 अफराद मारे गए उनमें से 43 पाकिस्तानी थे, 15 भारतीय थे। इन तमाम के जो कातिल हैं और जिन्होंने ये साजिश की, यानी कि पहले ये जो ट्रेन है समझौता एक्सप्रेस भारत की रियासत हरियाणा में पानीपत के मकाम पर एक जो स्टेशन है दीवाना, वहाँ पर जब पहुँची तो बमों से हमला किया गया। जब बमों से हमला करने के बाद इसमें मुकम्मल तौर पर आग लगा दी गई और मुसाफिरों को जलाकर मार दिया गया, तो उसके बाद जो भारत की रियासत थी, जो भारत की हुकूमत थी, उसका रवैया क्या था उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, जब इंकशाफात हुए, जब इब्तदाई तफ्तीश हुई, तो इसमें बाकायदा तौर पर स्वामी आसिम आनंद को गिरफ्तार किया गया। इस बंदे ने ना सिर्फ एतराफ़ किया कि मैंने ये सारे का सारा काम किया है, बल्कि इसके साथी भी पकड़े गए, जिनमें कुछ और लोग, जिनमें सुनील जोशी जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है वो था, इसमें रामचंद्र था, इसमें संदीप था। ये तमाम के तमाम वो लोग थे जिन्होंने ये भयानक हरकत की थी। ये गिरफ्तार हुए, लेकिन इसके बाद सारे का सारा मामला जब अदालत में पहुंचा तो अदालत ने इनको बरी कर दिया। हालांकि स्वामी आसिम आनंद जो है अपने जुर्म का इतराफ़ कर चुका था। बाद में उसने कहा कि जनाब, मैंने तो जो कुछ किया, मुझ पर पुलिस तशद्दुद किया गया, तो मैंने इस वजह से ये इतराफ़ जुर्म किया। हालांकि जो हकाइक हैं वो ये हैं कि इससे पहले ये बंदा जो है बाकायदा तौर पर मक्का मस्जिद धमाका जो हैदराबाद में हुआ 2007 18 मई को, ये उसमें भी मुलव्विस था।
یہ کام اس نے وہاں پر اجمیر کی درگاہ پر اوپر جو حملہ کیا گیا باقاعدہ طور پر 2007 میں 11 اکتوبر کو، یہ اس میں بھی ملوث تھا۔ یہ اس سے پہلے مالیگاؤں جو ہیں اس کے دھماکے جو ہوئے تھے بڑے مشہور ہوئے تھے، ان میں بھی یہ بندہ شامل تھا۔ تو جو بندہ مکہ مسجد میں، جو بندہ اجمیر دربار میں، جو بندہ مالیگاؤں دھماکے میں ملوث ہے، وہ سمجھوتا ایکسپریس کے دھماکوں میں بھی ملوث نکلتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے، لیکن وہاں کی عدالتیں اس کو چھوڑ دیتی ہیں، اور وہ شخص آج بھی ہندوتوا کی دہشت گردی کا چہرہ بن کے دندناتا ہوا پھر رہا ہے۔ عدالت نے اس پر فیصلہ کیا دیا؟ عدالت نے اس پر فیصلہ یہ دیا کہ جناب جو تحقیقات کی گئیں ان میں خامی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ثبوت کی یہاں پر کمی تھی۔ جناب جو گواہوں کے بیانات آئے ان میں تضادات تھے، ٹھیک ہے ہم ساری باتوں کو مان لیتے ہیں، اور یہ بھی مان لیتے ہیں کہ RSS کا یہ دہشت گرد اس میں شامل نہیں تھا، لیکن اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر 68 بندے تو جل کر مرے، اس ٹرین کو کسی نے تو آگ لگائی، اس پر کسی نے تو بموں سے حملہ کیا، تو پھر بھارت کی پروسیکیوشن کو، وہاں کی پولیس کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا، یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ہم اصل مجرموں کو پکڑیں، لیکن حقیقت میں اصل مجرم یہی تھے جن کو عدالتوں نے چھوڑ دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ پہلے فالس فلیگ کرواتا ہے، وہ پہلے دہشت گردی کرواتا ہے، چاہے وہ ممبئی حملے ہوں، چاہے وہ پہلگام کا واقعہ ہو، چاہے وہ پلوامہ کا واقعہ ہو، جس کے بارے میں خود مقبوضہ جموں کشمیر کے جو گورنر تھے وہ اس سلسلے میں انکشافات کر چکے، اور ان کی بعد میں بڑے ہی مشکوک انداز میں ڈیتھ ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور یہ ابھی بھی پہلگام فالس فلیگ کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان نے جب یہ 22 اپریل کو حملہ ہوا تو پاکستان نے باقاعدہ طور پر آفر کی، پاکستان نے پیشکش کی کہ ہم اس میں تحقیقات میں بھارت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، اور اس کے بعد جب اقوام متحدہ تک یہ ساری کی ساری تحقیقات، یہ ساری کی ساری انفارمیشن پہنچی تو وہاں پر یہ ثابت ہو گیا کہ اس میں پاکستان ملوث نہیں تھا۔ لیکن یہ بھارت جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جو باقاعدہ طور پر اپنے شہریوں کو خود مرواتا ہے، دہشت گردی کرواتا ہے تاکہ اپنے دشمن پر الزام لگا سکے۔ سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ ایسی ہی ایک مثال ہے، اور آج 19 برس گزرنے کے باوجود جو اس حادثے میں شہید کر دیے گئے مسلمان، جو پاکستانی شہید کر دیے گئے، ان کے ورثہ آج تک انصاف کے منتظر ہیں۔ حالانکہ جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں ایسے واقعات میں نہ صرف انصاف کیا جاتا ہے بلکہ جو ورثہ ہوتے ہیں ان کو بھاری معاوضہ بھی ادا کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا، اور آج تک یہ مقدمہ حل ہونے کی راہ دیکھ رہا ہے۔ ہمیں بھارت کی طرف دیکھنا ہوگا، یعنی کہ وہ اپنی فلم انڈسٹری کے ذریعے اپنا جو چہرہ دکھاتا ہے، اپنے سماج کا جو چہرہ دکھاتا ہے، اپنے جو وہاں کے رسوم اور رواج دکھاتا ہے، وہ کس حد تک سچ ہیں۔ یہ جتنا شائننگ انڈیا دکھایا جاتا ہے اس کے پیچھے اتنا ایک بھیانک، اتنا کالا، اتنا مکروہ چہرہ ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور یہ بھارت کی تباہی کا بہت بڑا راز ہے۔ اور اس وقت بھی بھارت کا معاشرہ جو ہے وہ بھی اپنی عدالتوں سے، اپنی حکومت سے بالکل الگ نہیں ہے۔ آپ کیسے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص جس کو گجرات کا کسائی کہا جاتا ہے وہ وزیر اعظم ہندوستان بن کر برسا برس وہاں پر راج کرتا ہے؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن اس لیے ہوا کہ بہار کے انتخابات میں BJP کامیابی حاصل کر سکے، تو بھارت کے عوام کیا کرتے ہیں؟ بھارت کے عوام باقاعدہ طور پر اس BJP کو ووٹ دیتے ہیں جو پہلگام کا فالس فلیگ کرتی ہے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اسے بہار کی 2/3 سے زیادہ نشستیں مل جاتی ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو BJP ہے اور اس کا جو اتحاد ہے اس کی پوزیشن بہت ہی کمزور ہے۔ یہ وہی BJP، وہی بہار کی بات کر رہا ہوں جو ایک بچی، آپ کو یاد ہوگا وہاں کا وزیر اعلیٰ، BJP کا وزیر اعلیٰ ایک بچی کے چہرے سے نقاب کھینچ کے اتار دیتا ہے اور اس کی دنیا بھر سے مذمت کی جاتی ہے۔ یہاں بھارت کے لوگ جو ہیں، مجھے ان سے بصد احترام کہنا ہے کہ آپ کو اپنی سوسائٹی کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اب بھی 1/3 انڈیا کے پاس لیٹرین کی سہولت موجود نہیں ہے۔ آپ اسی وقت گوگل کیجئے، BBC کی رپورٹس اٹھا کر دیکھیے، وہاں پر کسان کس طرح خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ایک دن میں 40 کسان خودکشی کرتے ہیں، لیکن جب وہاں پر انتخابات ہوتے ہیں تو اپنے ایشوز کی بجائے، حکومت کی کارکردگی کی بجائے، پرفارمنس کی بجائے، یہ دیکھے بغیر کہ لوگوں کے مسائل کتنے حل کیے جا رہے ہیں، وہاں پر ووٹ پاکستان کی دشمنی پر دیے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
ہم پاکستان کی طرف سے پاکستان کے بارے میں پورے 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر اینٹی انڈیا نعرہ کوئی نہیں چلتا، یہاں پر انتخابات میں اس کے اوپر ووٹ نہیں دیے جاتے۔ تو بھارت کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو اپنی سوسائٹی لے کر چل رہا ہے، وہ جو اپنی حکومت لے کے چل رہا ہے، وہ جو اپنی جوڈیشری اپنی عدلیہ لے کر چل رہا ہے، وہ بھارت میں کتنا اپنی فلم انڈسٹری کے ذریعے کتنا مختلف دکھاتے ہیں، حقیقت میں وہ کتنا ہی گندا، کتنا ہی مکروہ چہرہ ہے۔ تو اس پر غور کرنا چاہیے، اور میں آج کے ویلاگ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سمجھوتا ایکسپریس کے جو مجرم ہیں، جن کو چھوڑ دیا گیا، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، ان کو عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے۔ بھارت میں جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اس کی تصحیح کی جائے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگی جائے، کیونکہ وہاں پر صرف مسلمان ہی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف مسیحی برادری ہی نہیں، بلکہ ہندوؤں کی نچلی ذاتیں بھی جس برے سلوک کا شکار ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور سمجھوتا ایکسپریس والا واقعہ آج تک اگر حل نہیں ہو سکا، اس کے مجرم کیفر کردار تک نہیں پہنچ سکے، تو یہ بھارت کے کالے چہرے کو دکھاتے ہیں، اور یہ پورے بھارت کا کالا چہرہ ہے، جس میں حکومت بھی شامل ہے، جس میں اس کا سماج بھی شامل ہے، ہندو انتہا پسند سماج، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عدالتیں بھی شامل ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں آر نہیں کہ ایسا ہندوستان زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکے گا، یہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔